والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے آج اس مبارک دن جمعہ کے موقع پر ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ 237 بھی ملائیں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم، تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر تم نے اپنی ملکوہ عورتوں کو، نکاح والی عورتوں کو ان کے چھونے سے پہلے یا ان کے مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی تو اس بات پر کوئی گناہ نہیں۔ حاضرین گرامی، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر مسئلے کا حل کیا۔ اسلام ایک کامل دین بن کر آیا ہے، اسلام ایک مکمل دین بن کر آیا ہے۔ دین اسلام نے ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہر مسئلے کا مکمل کاملاً حل عطا کیا ہے۔ اگر میں اس طرح کہوں کہ اس دنیا کے اندر اول دن سے لے کر جب سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کر آئے، اس دن سے لے کر قیامت والے دن تک کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا حل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو۔ اب یہاں جو قرآن مجید کی ہم آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورتحال کا حل دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی نکاح یافتہ عورت کو ملنے سے پہلے اور اس کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے، جبکہ اس نے نکاح کے دوران حق مہر بھی مقرر نہیں کیا، بس صرف نکاح ہو گیا، صرف نکاح ہوا، حق مہر بھی طے نہیں ہوا اور اس کے بعد وہ اپنی عورت سے ملا بھی نہیں، چھوا بھی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے ما لم تمسوهن، اور اگر تم نے ان کو چھوا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، جسے خلوت سحریہ کہتے ہیں، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، صرف نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا اور گواہان کی موجودگی میں نکاح کی رسم ادا ہو گئی، سنت نکاح ادا ہو گئی۔ اب کسی بھی وجہ سے اگر آپ اپنی اس نکاح یافتہ منکوہ کو طلاق دینا چاہیں تو قرآن کہتا ہے لا جناح علیکم، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تم اگر ایسے موقع بن گیا ہے، مجبوری ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا یا کسی بھی وجہ سے انسان ایسی منکوہ کو طلاق دیتا ہے جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں اور اس نے اپنی بیوی منکوہ سے ملاقات بھی نہیں کی، تو قرآن کہتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اس پہ حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہوا، فرمایا علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف۔ اب جو موسع کہتے ہیں وسعت والا، مالی وسعت، اگر کسی انسان کے پاس مالی وسعت ہے اور وہ امیر آدمی ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، اس نے ایسا کام کیا تو فرمایا گیا کہ اس کے اوپر خرچہ لازم آئے گا۔ اس نے اپنی منکوہ کو طلاق دے دی، حق مہر مقرر تو نہیں ہے،
اب ملا بھی نہیں، لیکن علی الموسع قدر، ایک وسعت والے، مال والے، صاحب حیثیت بندے پر اس کی حیثیت کے مطابق اپنی اس عورت کو جس کو طلاق دے دی مال دینا پڑے گا، اور اس کو خرچہ، مناسب خرچہ۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ آپ ہمیشہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہر آیت کے اندر اللہ کریم نے ایسے خوبصورت الفاظ استعمال کیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے رہیں گے۔ فرمایا علی الموسع قدر، جو وسعت والا ہے، موسع ہے، مالی وسعت رکھتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق ایسی بیوی کو خرچہ دے گا۔ وعلی المقتر قدر، اور جو مقتر ہے یعنی غریب ہے، اس کے پاس تنگ دستی ہے، مالی وسعت نہیں ہے، نکاح ہوا، مہر مقرر بھی نہیں تھا، عورت سے ملا بھی نہیں، طلاق دے دی، اب غریب آدمی ہے، مقتر ہے، تو فرمایا مقتر پر، غریب پر، تنگ دست پر طلاق دینے پر اب عورت کو خرچہ تو دینا ہوگا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، لیکن اگر مالدار ہے، اس نے یہ کام کیا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے۔ فرمایا متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے سے دینا ہے۔ اب یہ متاعا بالمعروف کا لفظ جو ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو بھی حکم ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی جس آیت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، مالک کائنات نے اس کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دی ہے کہ اس حکم کو آپ آج بھی اگر نافذ کرنا چاہیں تو منوان اس نافذ کریں گے، آپ کے مسئلے کا حل ہوگا۔ اور اگر 200 سال کے بعد، اور اگر میں کہوں کہ قیامت کے آخری دن بھی اگر ایسا مسئلہ پیش آ جائے، صدیاں بعد اگر یہ مسئلہ پیش آئے، تو قرآن کی یہ آیت متاعا بالمعروف کے حکم کے ساتھ اس دور میں بھی اس مسئلے کا حل آتا ہے۔ یہ اللہ کا کامل دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اور اس میں رب کائنات نے ہر مسئلے کو مکمل بیان کر کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ لوگوں، حضور علیہ السلام نے جب آخری حج کیا، حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب مالک کائنات نے 14-15 صدیاں پہلے دین مکمل کیا، اب 14-15 صدیوں کے بعد اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو قرآن اس کا حل دیتا ہے، قرآن اس مسئلے کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ 14-15 صدیاں بعد بھی اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو قرآن اس کا حل کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے حقاً علی المحسنین، یہ اور مزید اس کو پھیلایا گیا، وضاحت کر دی گئی، اور ایسا کام کرنا کہ اگر عورت کے ساتھ نکاح تو ہوا، مہر مقرر بھی نہیں تھا، آپ اس سے ملے بھی نہیں، خلوت بھی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، کہا جو وسعت والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے، اور یہ مناسب طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، مسئلہ ایک ہوتا ہے، ناراضگی کی صورت میں، جھگڑے کی صورت میں، طلاق کی صورت میں 9 قسم کے جھوٹے مسئلے بھی ساتھ ملا دیے جاتے ہیں، اور فیملیز کے اندر، خاندانوں کے اندر نفرت کے بیج بو دیے جاتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نا، ایسا نہیں، تمہارا نصیب نہیں تھا، تم ادھر نہیں رہ سکی، تمہارا نصیب نہیں تھا، تمہیں وہ عورت نہیں مل سکی، کسی بھی وجہ سے اگر جدائی ہوئی، طلاق ہوئی، لا جناح، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سیٹل کر دیا جائے، حل کر دیا جائے، مسئلہ حل کرنا ہے، اور فرمایا اچھے طریقے سے کرنا ہے، متاعا بالمعروف، بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اب اس کو مزید بتایا، فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ محسنین پر، بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، نیکوکاروں پر یہ واجب ہے، محسنین پر واجب ہے، احسان کرنے والوں پر واجب ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دے دی
اور طلاق دینے کے بعد جدائی ہو گئی، تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی، اب تمہارا احسان ہونا چاہیے، اچھا طریقہ ہونا چاہیے، تم محسنین میں شامل ہو کر اس عورت کو دل جوئی کرو، اور یہ تمہارے اوپر لازم ہے، مناسب مطعم بالمعروف کرو، اور اچھے طریقے سے تم احسان کرتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرو، یہ اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا۔ حاضرین، اس سے ہمیں کیا نکتا ملتا ہے؟ ایک تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکل آیا کہ اگر ایسی صورت بنے گی تو آپ نے مناسب طریقے سے عورت کو خرچہ دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ لیکن قرآن کی اس آیت سے ہمیں اپنی زندگی میں دیگر معاملات میں بھی اگر کہیں جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، لین دین میں آپ کا معاملہ خراب ہوتا ہے، تو قرآن نے اس کا حل دیا، کہا لین دین میں، معاملات میں، ملنے جلنے میں، تمہارے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تمہارا اختلاف بھی ہوگا، ناراضگی بھی ہوگی، تمہارے اندر مختلف طرح کے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن احسان والا وہ ہوگا، محسنین میں وہ شامل ہوگا، اچھے لوگوں میں وہ شامل ہوگا، بھلائی کرنے والوں میں وہ شامل ہوگا جو اس مسئلے کا حل اچھے طریقے سے کرے گا، جو اس کو دشمنی نہیں بنا دے گا بلکہ بہترین طریقے سے قرآن کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ پاک فرماتا ہے وہ حل کرے گا، تو یہ اس کے محسنین میں شامل ہونے کی دلیل ہوگی۔ حقاً علی المحسنین، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ حاضرین گرامی، سورہ بقرہ کی اس آیت میں اس صورتحال کا جو حل بتایا جا رہا ہے، اب ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے، نکاح کرتے ہوئے اس نے حق مہر مقرر کر دیا، پہلے ہم نے ابھی جو صورت پڑھی وہ یہ تھی کہ حق مہر مقرر نہیں تھا اور ملاقات بھی نہیں تھی، طلاق ہو گئی۔ اب ایک صورت قرآن مجید کی اگلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے نکاح کیا، نکاح ہوا، نکاح میں آپ نے حق مہر مقرر کر دیا، لیکن ملے نہیں، ملاقات نہیں ہے، خلوت صحیحہ نہیں ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ ایسی صورت میں طلاق دیتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کا حل آپ نے بتانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُ، اگر تم عورتوں کو انہیں طلاق دے دو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ان کو مس کرنے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے، ملاقات سے، خلوت صحیحہ سے پہلے اگر تم طلاق دے دو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور اس تم نے اپنا حق مہر جو اس عورت کا ہے وہ مقرر کر دیا ہے، نکاح ہوا، نکاح کے اندر تم نے حق مہر مقرر کر دیا، تو ایسی صورت میں فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہارے اوپر یہ ہے کہ جتنا حق مہر مقرر ہوا اس کا آدھا کر کے تم نے عورت کو دینا۔ حق مہر نصف ہوگا، کس صورت میں؟ کہ جب حق مہر مقرر تھا لیکن عورت سے آپ کی علیحدگی میں جو ملاقات ہوتی ہے، خلوت نہیں ہوئی، آپ ملے نہیں، چھوا نہیں، فرمایا ایسی صورت میں اگر طلاق ہوئی فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو تمہارے اوپر نصف ہے، آدھا ہے، جو بھی حق مہر تھا، 10,000 تھا، لاکھ تھا، اس کا نصف آپ کو دینا لازم ہے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ایک یہ صورت بھی بن گئی، فرمایا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حق مہر مقرر کیا اور ملاقات سے، خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی، اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ نصف اس کو حق مہر دیں۔ دوسری صورت یہ بنی، قرآن فرماتا ہے إِلَّا أَن يَعْفُونَ، یہ بھی ممکن ہے کہ عورت خود آپ کو معاف کر دے، اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو وہ اپنا حق خود معاف کر دے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت بنائی گئی، فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان جو اللہ کو مانتے ہیں اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ معاملات کو کس طرح حل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، نکاح جس کے اختیار میں ہے، وہ معاف کر دے، یعنی نصف کے
دینے کے بجائے وہ پورا ہی ادا کر دے. طلاق دے دی، نکاح ہوا، حق مہر مقرر ہوا، لیکن ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی. کہا عورت تمہیں معاف کر دے، یہ تمہاری قسمت، اس کی مرضی. اگر نہ معاف کرے تو آدھا دینا تمہارے اوپر فرض ہے. اور تیسری صورت فرمایا تمہارے ہاتھ میں نکاح ہے، نکاح کی گرا، طلاق دینا نہ دینا یہ مرد کے پاس ہوتا ہے. کہا کہ اگر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، مرد اگر سارا ہی حق مہر عورت کو دے دیتا ہے، ملاقات نہیں کی، ملا نہیں، خلوت نہیں ہے، لیکن طلاق ہو گئی، حق مہر مقرر تھا، اللہ نے اجازت دی نصف دو، اللہ نے اجازت دی عورت معاف کرے تو معافی بھی ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے اب قرآن کا طریقہ سیکھیں، اسلام کا طریقہ سیکھیں کہ معاملات اگر خراب ہوں تو خرابی کی صورت میں اس کو مزید خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر بھلائی کرنے والا جذبہ پیدا کرنا ہے، احسان کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے اس معاملے کو ختم کرنا ہے. اور جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے وہ اگر سارا ہی ادا کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اگر وہ نصف دینے کے بجائے پورا ہی ادا کر دے تو یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی اچھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب. حاضرین اکرامی، قرآن ہمیں کشیدگی کے ماحول میں، ناراضگی کے ماحول میں، جھگڑے کے ماحول میں، میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا پیدا ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، خاندان آپس میں بچھڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، کہا مرد والو ہے، مردو تم یہ یاد رکھنا وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرنے والے ہو، اگر تم اللہ کو کے سامنے تقوی پیش کرنا چاہتے ہو، متقی ثابت کرنا چاہتے ہو، خود کو احسان والوں میں شامل کرنا چاہتے ہو، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سارا ہی دے دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب، یہ اچھائی ہے، یہ بہتری ہے، یہ تمہارا متقی ہونا ثابت ہوگا. یعنی اب ہمیں اسلام کشیدگی میں بھی، لڑائی میں بھی، جھگڑے میں بھی، ناراضگی میں بھی، جدائی میں بھی اچھا طریقہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں پایا جاتا. ہمارے معاشرے ذرا سی بات ہو جائے تو جھگڑے کو کھینچ کر اتنا دور لے جاتے ہیں کہ پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی صدیاں بھی میں کہوں تو غلط نہیں ہوتا، ہم اس جھگڑے، اس ناراضگی کی بنیاد کو نہیں چھوڑتے. قرآن نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ لوگوں جھگڑا ہو، ناراضگی ہو، لین دین کے معاملات ہوں تو دینے والا ہاتھ محسنین والا ہاتھ ہوگا، جو زیادہ دے گا وہ محسنین میں شامل ہوگا اور یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہوگا. مزید کہا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں تم معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، تم خود کو مسلمان کہتے ہو، تم اللہ کے دین کے پیروکار ہو، تم نبی رحمت امام الانبیاء کے ماننے والے ہو، تمہارا کردار وہ احسان والا ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے. فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، فضل کو، احسان کو، مہربانی کو کبھی نہ بھولنا. بینکم، آپس کے معاملات ہو جائیں، بگڑ جائیں، خرابی ہو، ناراضگی ہو، جھگڑا ہو، لین دین میں کوئی بھی اس طرح کی خرابی ہو تو بہتر طریقہ اس کو، اب یہاں سے یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے، اگر جھگڑا ناراضگی ہوگی تو اس کا حل اس صورت میں نکلے گا کہ آپ کے اندر احسان کا جذبہ ہو، دینے کا جذبہ ہو، مہربانی کا، نرمی کا جذبہ ہو. فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولنا، کبھی بھی احسان کرنا نہ بھولنا. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جو بھی کام تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے، اللہ کی نظر میں ہے. حاضرین گرامی، بس یہاں ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی آخر میں اللہ نے دے دیا. کہا تمہارے اندر اگر ایمان ہے تو تمہارا کردار یہ ہوگا، اگر تمہارے اندر احسان ہے تو تمہارا کردار یہ ہوگا، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے تو تمہارا کردار یہ ہوگا کہ جھگڑا ہو گیا،
ناراضگی ہوگی، جدائی ہوگی، تو اس ساری صورتحال میں جھگڑے کو، ناراضگی کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ ختم کرنا ہے۔ اگر دینا ہے تو بڑھ چڑھ کر دو تاکہ دلوں میں محبت پیدا ہو اور تمہارا کردار واضح ہوگا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کام کرو اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہے۔ حاضرین، اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ہماری زندگی میں یہ ایمان کی کیفیت ختم ہو گئی ہے، یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم اس بات سے بڑے دور ہیں۔ بے شک ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بہت کوئی اور نیکی کے کام بھی کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے قلب و روح کے اندر یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے کہ ہمارا ہر عمل خدا کی نظر میں، ہمارے ہر گفتگو خدا کی نظر میں ہے، ہماری ہر سوچ خدا کی نظر میں ہے، ہماری ہر بات پر اللہ خود گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہے، اللہ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے، ہر عمل پر اللہ پاک نے اس کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو بھی تم کرتے ہو، بصیر، اس کی خبر رکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ حاضرین، اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے، اگر اسی ایک جذبے کو آپ اپنے اندر بیدار کر لیتے ہیں، ایک جذبہ یہی، بس صرف یہی کیفیت انسان کے دل میں آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس ایک جذبہ، صرف ایک بات یہ ہمارے قلب و روح میں پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، بس اگر دن رات میں ہمارا یہ حال بن جائے، تھوڑا سا بھی بن جائے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے کردار میں کس طرح کی تبدیلی ہو جائے گی۔ آپ کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، آپ کبھی غلط راستے پر نہیں چلیں گے، آپ کبھی کسی کا حق نہیں ماریں گے، آپ کبھی کسی ظلم کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ آپ کے دل میں اگر صرف ایک یہ جذبہ پیدا ہو جائے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا پاک ہمیں یہ جذبہ اور ایمان کی یہ کیفیت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری بارگاہ میں متقین میں اور احسان کرنے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔